اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ کہتے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل، احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی۔ نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا، اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ نمبر 4، ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ نمبر 5، کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت، سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورت تحریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے
کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک، وہ بڑی برکت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کر دے اور جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے توڑ دے اور جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اپنی اسی شان کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا، بخشش والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ترجمہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ اور ارشاد فرمایا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ ترجمہ، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں،
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے اعمال کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے. وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور گناہوں میں مصروف رہے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا اے لوگو، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ترجمہ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ترجمہ، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا. تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی.
الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے، تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچیں تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا۔ اس کی نظیر یہ آیات مبارکہ ہے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ مسجدوں میں روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس مقام پر مساجد میں روشنی کرنے کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن خطاب، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے اور ساتھی بھی ایذا رسا۔ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ ترجمہ، جب وہ کفار اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہو۔ اذا القوا فیہا، جب وہ کفار اس میں ڈالے جائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے